ایک درخت تھا جس پر اللہ کے رسول نے اپنے 400 صحابہ سے بیعت لی تھی، اس درخت کا نام پڑ گیا تھا بیعت رضوان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ابو بکر کا انتقال ہو گیا، جس درخت کے نیچے آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں لوگ اس درخت کے پاس جب بھی سفر کرتے تھے تھوڑا سا بیٹھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے یہاں بیعت لی تھی، یہاں بیٹھیں، کچھ برکت ملے گی، کچھ تبرک حاصل ہوگا، کچھ تبرک۔ حضرت عمر فاروق جانتے تھے اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول نے صحابہ سے بیعت لی تھی، لیکن اگر میرا انتقال ہو گیا اور یہ ایسے ہی چلتا رہا کہ لوگ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر تھوڑا دیر بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر یہاں سے جاتے ہیں اور تبرک حاصل کرتے ہیں، کہیں اس درخت کو نفع اور نقصان کا وسیلہ نہ بنا لیں، کہیں اس درخت کو رب یا معبود کا درجہ نہ دے دیں کہ اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی اس لیے اس درخت کے اندر نفع اور نقصان دینے کی طاقت ہے۔ حضرت عمر نے پورا کا پورا درخت کٹوا دیا، اس کو جڑ سے اکھاڑوا دیا تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھلنے پائے، بدعت پنپنے نہ پائے۔ کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نہ تو کبھی اس درخت کے نیچے بیٹھے، نہ کبھی اس کی اہمیت آپ نے بتائی، نہ اس درخت کو کبھی چوما، نہ کبھی اس درخت کا بوسہ لیا، نہ کبھی اس درخت کو چھوا، تو یہ کوئی حیثیت ہی نہیں۔ بس آپ اچانک بیٹھے اور یہاں 400 صحابہ سے آپ نے بیعت لے لی۔ بیعت لینے کا مقصد یہ نہیں کہ درخت متبرک ہو گیا، اس درخت کو جڑ سے کٹوا دیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں تو آج بھی چلے جاؤ تو آپ کو بڑے بڑے خانقاہوں میں نبی کا بال مل جائے گا، نبی کا کرتا مل جائے گا، نبی کی چھڑی مل جائے گی، نبی کے جوتے کے نشان مل جائیں گے، بلکہ آج انہی سے روٹیاں چل رہی ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں، خانقاہوں میں جا کر دیکھیں، آپ اجمیر چلے جائیں، باقاعدہ نام رکھ دیا گیا جنتی دروازہ۔ اجمیر پہ آپ جائیے، نام رکھ دیا گیا اس کا جنتی دروازہ، اس دروازے کے اندر جو جھانک لے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی کے اندر کوئی دروازہ جنتی نہیں بنایا، کوئی گھر جنتی نہیں بنایا، بس ایک جگہ ضرور مسجد نبوی کے ایک کونے میں اللہ کے نبی لیٹ گئے، آرام کرنے لگے۔ مسجد نبوی کے منبر اور جہاں آج آپ دفن ہیں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا، حجرے عائشہ اور منبر کے درمیان جہاں لیٹ گئے تو جبرائیل نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، جس جگہ پر آپ لیٹ گئے ہیں اللہ کو وہ جگہ بھی اتنی پسند آئی کہ آج کے بعد اللہ نے اس حصے کو جنت نہیں بلکہ جنت کا باغیچہ بنا دیا۔ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا باغیچہ ہے، یہ جنت کی کیاری میں سے کیاری ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ جنت ہے۔ میرے اندازہ لگاؤ، جہاں نبی لیٹ رہے ہیں اس کو پورا کا پورا جنت نہیں بنایا جا رہا ہے، لیکن آج ہندوستان جہاں نہ نبی کبھی آئے، نہ نبی پیدا ہوئے، نہ نبی اکرم نے ہندوستان کی تاریخ میں کبھی پیشین گوئی کی، نہ یہ کہا کہ اجمیر میں کوئی بزرگ پیدا ہوگا اور وہ اپنے ہاتھ سے جو دروازہ بنائے گا وہ جنتی ہوگا، کچھ نہیں کہا۔ آج وہاں کتنے ڈپلیکیٹ کام ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اتباع کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔